الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعن الابدی علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار۔ یہ عربی میں ایک محاورہ ہے، کہتے ہیں الکنایۃ ابلغ من التصریح۔ بعض اوقات انسان ایک مطلب بیان کرتا ہے، ایک حقیقت کو بیان کرتا ہے واضح الفاظ میں، کلیئر کر کے بیان کرتا ہے، کبھی اشارہ کنایہ میں ایک اپنا مدعا بیان کرتا ہے، اشارہ کنایہ میں۔ عربی میں کہتے ہیں کہ اشارہ کنایہ میں جو بات کی جاتی ہے، اپنا مقصد بتایا جاتا ہے، وہ واضح الفاظ میں اور تصریح کرنے سے زیادہ مؤثر ہے، کیونکہ کنایہ کا مطلب ہوتا ہے دو چیزیں جو ایک دوسرے کے لازم ملزوم ہیں، ان میں سے ایک کو بول کے دوسرے کا ارادہ کیا جاتا ہے۔ کنایہ کی ایک مثال دی جاتی ہے کہ عربی زبان میں راکھ کو نا خاکستر کو رماد کہتے ہیں، رماد۔ اگر کسی کے بارے میں کہنا ہو کہ یہ بہت سخی آدمی ہے تو کہتے ہیں فلان مثلا کثیر الرماد، حاتم طائی کثیر الرماد ہے، اس کے گھر میں خاکستر زیادہ ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مہمان زیادہ آتے ہیں، جب مہمان زیادہ آتے ہیں تو ان کے لیے کھانا پکانا پڑتا ہے۔ جب کھانا پکائیں گے تو وہ گیس اور وہ سوئی گیس یا بجلی تو اس زمانے میں ہوتی نہیں تھی، لامحالہ لکڑیاں جلتی تھی۔ جب لکڑیاں جلیں گی تو جتنی لکڑیاں زیادہ جلیں گی اتنی خاکستر اور ریت زیادہ ہوگی۔ یہ اس لیے کہ جہاں واضح الفاظ میں کیا جاتا ہے ادھر صرف دعویٰ ہوتا ہے، کنایہ میں دعویٰ کے ساتھ ساتھ دلیل بھی ہوتی ہے۔ زیدن کثیر الرماد۔ اسی طرح قرآن اور رسول اور اہل بیت کے رسول میں کے کلام میں مجاز گوئی ہے، مجاز گوئی اس کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جگہ کا نام لیتا ہے، جگہ کا، لیکن خدا کا مطلب جگہ نہیں ہوتا، اس جگہ پر چلنے والی چیز جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کا مقصد ہوتا ہے۔ یہ آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے نا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ صاحبان ایمان ہیں، عمل صالح انجام دیتے ہیں، ان کے لیے جنات ہیں جن میں نہریں بہہ رہی ہوتی ہیں۔ نہر کسے کہتے ہیں پروفیسر صاحب؟ نہر وہ ایک لمبا خندق، ٹھیک ہے نا، اس میں پانی ہو یا نہ ہو، نہر یعنی پانی گزرنے کی جگہ، پانی گزرنے کی جگہ۔ اچھا اب مجھے آپ بتائیں جعفر صاحب، وہ جگہ جو لمبی جگہ بنی ہوئی ہوتی ہے وہ جاری ہوتی ہے یا اس کے اندر پانی جاری ہوتا ہے؟ اچھا اللہ فرماتے ہیں نہر جو ہے نا وہ جاری ہے۔ نہر تو ایک جگہ کھڑی ہے، اس کے اندر پانی ہو یا خشک ہو، نہر نے اپنی جگہ، لیکن خدا کیا فرماتا ہے؟ نہر جو ہے نا وہ بہتی ہے۔ یہ اس میں فصاحت زیادہ ہے، جنات تجری من تحتها الانہار۔ اچھا فلان صام نہارہ، فلان کا دن روزے سے ہے۔ نبی دن روزے سے ہوتا ہے یا دن میں بندہ روزے سے ہوتا ہے؟ بندہ روزے سے ہوتا ہے۔ ہاں اشارہ کنایہ میں نا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے، امیر المومنین علیہ السلام نے بہت ہی بنیادی حقائق کو نا اشارہ کنایہ میں جو ہے نا وہ بیان کیا ہے۔ یہ دیکھیں نا، میرے اہل بیت سفینہ نوح کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہوگا نجات پائے گا، جو پیچھے رہ جائے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ یہ کتنا پیارا اشارہ ہے، وہ دلنشین اشارہ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟
یعنی انہوں نے کوئی بنائی ہوئی تھی، کوئی شپ بنائی ہوئی ہے، کشتی ہے، ادھر وہ ٹکٹ لیتے ہیں، اس میں بیٹھے گو تو منزل مقصود تک پہنچائیں گی، ورنہ تمہیں کسی اور شہر میں پہنچا دے گی، یہ مراد نہیں ہے۔ اس کا اہل بیت کشتی نوح کی طرح کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ان کو خدا نے ہادی بنایا ہے، ان سے دین لے کے اس پر عمل کرو گے تمہیں نجات ملے گی، اگر دین ان سے نہیں لوگے تو تمہیں نجات نہیں ملے گی۔ سیدھی سیدھی بات ہے، سیدھی سیدھی بات ہے۔ اچھا، یہ ایک بہت بڑی پیاری یہاں پر وہ ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ روایت بھی اس کی ہے، ابن اسیر نے اسد الغابہ فی معرفت صحابہ کے اندر وہ ابن اسیر نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ حضرت علی نے امیر المومنین سے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خود حضرت علی نقل کرتے ہیں، رسول خدا نے مجھ سے فرمایا، یا علی انت بمنزلۃ الکعبہ، تو کعبہ کی طرح ہے۔ کتنی پیاری مثال ہے، انت بمنزلۃ الکعبہ توتا ولا تاتی، ساری دنیا کے مسلمانوں کو حکم ہے کہ کعبہ کی طرف جائیں، کعبہ کو حکم نہیں ہے کہ مسلمانوں کے پاس جائیں۔ انت بمنزلۃ الکعبہ، تو خانہ کعبہ کی طرح ہے۔ یہ ایسی بیٹھے بیٹھے خیال آ گیا، رسول خدا نے کہہ دیا، کوئی پس منظر نہیں ہے، کچھ لوگوں کو کوئی ذمہ داری نہیں سونپنا چاہتے، اس جو ہے نا وہ پیارے فرمان کی طرح، انت بمنزلۃ الکعبہ، تو کعبہ کی طرح ہے، توتا ولا تاتی، کعبہ کی طرف جایا جاتا ہے، کعبہ کسی کے پاس چل کے نہیں جاتا۔ اس کے بعد فرمایا، فَإِنْ أَتَاكَ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ فَسَلَّمُوهَا إِلَيْكَ، یہ قوم اگر تیرے پاس آتی ہے اور اس کو تیرے سپرد کر دیتی ہے، کس کو؟ حکومت کو، اقتدار کو، خلافت کو اگر تیرے سپرد کر دیتی ہے، فَاقْبَلْ مِنْهُمْ، تو قبول کرو، بھائی ان کی قیادت کو سنبھالو، قبول کرو۔ وَإِن لَمْ يَأْتُوكَ فَلَا تَأْتِهِمْ حَتَّى يَأْتُوكَ، نہیں تیرے پاس آتے تو تجھے ان کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، تو مرجع ہے، وہ مرجع نہیں ہے۔ ان کی ذمہ داری ہے کہ تیری طرف رجوع کریں، تیری ذمہ داری نہیں ہے کہ تو لوگوں کی طرف ہے وہ رجوع کریں۔ بیسوں اس طرح کے اشارے کنائے ہیں رسول خدا کے، کہ جس سے آپ نے بتایا ہے کہ میرے بعد تمہارے ہادی، تمہاری شریعت کے جو مرجع ہے، جہاں سے تم نے شریعت کے احکام کو لینا ہے، وہ علی اور اولاد علی ہے، اہل بیت اطہار علیہ السلام ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ جو ہے نا یہ اشارے کی رائے میں سمجھایا ہے۔ وہ جو آخری فرمان ہم نے پڑھا تھا وہ یہ تھا، فرمایا، یہ دیکھ کتنا پیارا ہے، لنا رایت الحق، حق کا پرچم ہمارے پاس ہے۔ کیا مطلب ہے؟ حق کا پرچم ہمارے پاس ہے، ہماری کوئی پارٹی ہے اور یہ اس پر جس طرح یہ وہ گھروں پر لگے ہوئے ہوتے ہیں، نہیں، ان کا اہل بیت کے گھر پر کوئی پرچم نہیں تھا، کوئی جھنڈے شنڈا نہیں تھا۔ یہ پرچم اشارہ ہے، پرچم اشارہ ہے کہ بھئی لوگ جو ہے نا، وہ جو بھی علمدار ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں پرچم ہو، لوگ اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ ہم حج پہ بھی جاتے ہیں نا، تو وہ کاروان قافلۃ الحجہ کا کوئی اس کلر کا ہم ایک پرچم لے کے جو ہے نا، وہ ایک جب حاجی زیادہ ہوتے ہیں، ایک سب سے پیچھے اس کے ہاتھ میں دیتے ہیں، ایک آگے، اور لوگوں سے کہتے ہیں سب کی نظر جو ہے نا وہ پرچم پر ہونی چاہیے، ورنہ بچھڑ جاتے ہیں اور پھر پتہ بھی نہیں چلتا، 2 دن غائب ہو جاتے ہیں۔ وہ ایک مومن سکردو کا 2 دن گم ہو گیا تھا، تیسرے دن ملا بیچارہ، داڑھی بھی بڑی ہوئی تھی، پتہ نہیں بھوکا، کہا کہ آپ لوگ گم ہوئے تھے، میں گم نہیں ہوا تھا۔ گم ہو جاتا ہے بندہ، ٹھیک ہے نا۔ یہ پرچم جو ہے وہ رہنمائی کا کام کرتا ہے نا، اشارہ کرتے ہیں کہ بھئی ہمارے ہاتھ میں حق کا پرچم ہے، ہمارے پاس ہے، من استظل بہا کنتہ، جو اس کے سائے میں جائے گا وہ اس کو اپنے سائے میں وہ چھپائے گا، ومن سبق الیہا فاز، جو آگے بڑھا اس کے قریب وہ کامیاب ہوا، ومن تخلف عنہا ہلکا، اور جو اس پرچم سے پیچھے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا، ومن فارقہا ہوا، اور جو پیچھے رہ گیا وہ بھی، اور جو بالکل الگ تھلگ ہو گیا کسی اور کاروان کے ساتھ چلا گیا
وہ بھی جو ہے نا وہ کیا ہوا، اور من تمسک بہا نجا، جو اس پرچم کے ساتھ متمسک ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ چلے گا، وہ نجات پائے گا۔ اس کے بعد فرمایا انا یاسوب۔ اچھا قرآن میں نا حق کا امام، باطل کا امام، یہ دونوں کا ذکر ہے۔ یہ ایک امام تمہیں جنت لے جائے گا، یہ امام جو ہے نا تمہیں، جو آگے آگے چلتا ہے وہ امام ہے۔ کوئی آگے آگے چل کے اپنے پیروکاروں کو جنت تک پہنچائے گا، کوئی آگے آگے جا کے جو ہے نا وہ اپنے پیروکاروں کو جہنم پہنچائے گا۔ لہذا حق کے امام کا بھی قرآن میں ذکر ہے، باطل کے امام کا بھی جو ہے نا وہ قرآن کا بھی ذکر ہے۔ اسی طرح یاسوب ڈکشنری میں نے دیکھا ہے شہد کی مکھی کا سردار، شہد کی مکھی کا سردار ہے، اس کو یاسوب کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو لے جائے۔ وہ امیر المومنین کی ایک سے ایک نہیں کئی زیارتیں ہیں، حرم امیر المومنین میں کئی زیارتیں ہیں۔ سب سے مستند اور معتبر جو زیارت ہے وہ زیارت امین اللہ ہے، جو امام زین العابدین علیہ السلام نے پڑھی ہے۔ ہر امام کے حرم میں جا کے زیارت امین اللہ جو ہے نا وہ پڑھنی چاہیے۔ فرماتے کہ انا یاسوب المومنین، میں مومنین کا یاسوب ہوں، والمال یاسوب الظلما، اور مال دنیا ظالم لوگوں کا یاسوب ہے۔ یعنی مومنین کا سید و سردار میں ہوں، اور ظالموں کا سید اور سردار جو ہے وہ مال دنیا ہے۔ جہاں وَلَا يُحِبُّنِ، یہ وہ جملہ ہے کہ جس کو سب نے لکھا ہے کہ رسول خدا نے فرمایا وَلَا يُحِبُّنِ إِلَّا مُؤْمِنٌ وَلَا يُبْغِضُنِ إِلَّا مُنَافِقٌ، مجھ سے صرف مومن محبت کرے گا اور مجھ سے بغض صرف منافق رکھے گا۔ اس کے بعد یہ آج ابھی نماز جماعت کے بعد اور زیارت کے بعد کے عمل کی طرف اشارہ ہے۔ اذا لقیتم اخوانکم، جب تم اپنے برادران ایمانی سے ملو، فتصافحوا، مصافحہ کرو۔ اچھا بعض لوگ کہتے ہیں یہ روزانہ روٹین میں جو ہے نا وہ کرو تو وہ یعنی گویا ایک بدعت میں ثابت ہو جاتا ہے۔ بھئی درجنوں روایتیں اس مضمون کی ہے کہ جب تک مومن کا ہاتھ مومن کے ہاتھ میں رہتا ہے اللہ کی رحمت نازل ہوتی رہتی ہے۔ اور جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ ملاتے تھے اس وقت تک جلدی میں ہاتھ نہیں کھینچتے تھے جب تک اگلا جو ہے نا وہ اپنا ہاتھ نہ چھڑائے۔ رسول اپنا ہاتھ اس مومن کے یا صحابی کے ہاتھ میں جو ہے نا وہ رکھتے تھے۔ تصافحوا، جب ملاقات کرو تو مصافحہ کرو، ملاقات کرو مصافحہ کرو، یا جب خدا حافظی کرو تو مصافحہ کرو۔ جی ہاں وَأَظْهِرُ لَهُمُ الْبَشَاشَةَ وَالْبِشْرَ، اور مومن کے سامنے خوشی کا اظہار کرو، چہرہ تمہارا حشاش بشاش ہونا چاہیے، بگڑا ہوا جو ہے نا نہیں ہونے چاہیے۔ اندر سے پریشانی بھی ہو تو تصنع کے طور پر دکھاوے کے لیے بھی جو ہے نا اپنے آپ کو خوش اور حشاش بشاش ظاہر کرو، یا اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ تَتَفَرَّقُوا وَمَا عَلَيْكُم مِّنَ الْأَوْزَارِ، یا قد ذہب، اور نتیجے نکلے گا کہ جب منتشر ہو گئے نا تو تمہارے نامہ اعمال میں کوئی گناہ باقی نہیں رہے گا۔ اس طرح مصافحہ کرنے اور حشاش بشاش چہرہ دکھانے کے نتیجے میں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔